السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ 52. حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ بھی مسلمان ہوئے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کا قصہ وہ خود فرماتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہ اسلام لانے سے 3 رات پہلے میں نے خواب دیکھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے کہ میں ایک اندھیرے میں کھڑا ہوں، سخت اندھیرا ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز مجھ کو دکھائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ میرا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. میں بڑا ٹینشن میں ہوں. خواب میں کبھی اندھیرے میں کیسے آ گیا، کیا میٹر ہے. اچانک ایک میں نے چاند دیکھا، چاند طلوع ہوا. جب چاند طلوع ہوا اس میں روشنی تھی، میں پیچھے پیچھے چاند کو ہو لیا، چاند کی چاندنی میں چلتا گیا. جب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو چاند کی چاندنی میں جو چلا تو وہ اندھیرا تو ختم ہو گیا. تو دیکھا کہ اس چاندنی میں زید ابن حارثہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں. یہ سارے کے سارے جن کو میں پہچانتا تھا اور سب سے یارانہ بھی تھا مکہ مکرمہ میں. اور یہ لوگ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں. یہ میں نے دیکھا. اب جب میں نے یہ دیکھا تو میں کس سے بات کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں تھے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، اقرب ترین رشتہ داروں میں. تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور یہ آپ کی ایک جماعت میں نے دیکھی خواب کے اندر، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا، سعد ابن ابی وقاص میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں. اتنا زور سے حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں وہ چیز اتر گئی. ذکر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں. بتوں کو چھوڑو، بتوں کو چھوڑو، جتنے بت ہیں ان سب کو چھوڑو اور مجھے اللہ کا نبی مانو اور اللہ کو ایک مانو. بس کرنے والے اللہ ہیں. حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ میں سنتے ہی بالکل پسیج گیا، اور میں نے ایک جملہ نہیں کہا، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہی جملہ کہا. جب یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. یہ روایت بھی ابن ابی دنیا نے اور ابن عساکر نے نقل کی ہے. تو خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی. تمیم داری نے خواب دیکھا وہاں شام میں اور جناتوں نے دعوت دی. اسی طریقے سے سواد ابن اقارب یہ ہندوستان میں تھے اور ہندوستان میں کے جناتوں نے دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں ہندوستان میں تھا. سواد ابن اقارب نے کہا میں ہندوستان میں تھا، ہندوستان کی جناتوں نے مجھے دعوت دی. اسی طریقے پر کہیں سے کسی کو آواز آئی، کہیں سے کسی کو آواز آئی، کہیں کسی کو آواز آئی، اور وہ لوگ مسلمان ہوتے گئے. کبھی کچھ قصے ایسے بھی ہوئے کہ بتوں نے دعوت دی. کئی قصے انشاءاللہ جب یہ تفصیل چلے گی سیرت کی وہ بھی آئے گا. بتوں نے دعوت دی، درختوں نے دعوت دی کہ جاؤ محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ. پہاڑوں نے دعوت دی. یہ اللہ کا نظام چلا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین دیا. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، میرے ساتھ. اے اللہ ہر فرد امت کو سنت والی زندگی پر قائم فرما. اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا دین آج کل ہیرا پھیری والا ہے. بس اس ہیرا پھیری والے دین سے ہمیں بچنا چاہیے. حقیقی دین پیدا کیجیے. اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. اے اللہ
ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ، سارے دروازے اس امت کے لیے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم پر رحم اور کرم فرما، آمین۔ اور یہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نور ہے، حضور کے منہ کا نور ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔